میرے دوستو، آج میں اس چینل پر 17 رمضان المبارک کا دوسرا وظیفہ لے کر آیا ہوں، کیونکہ جو آپ کو ساری زندگی نہ مل سکا وہ آج ماہ رمضان المبارک کے 17ویں روزے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے کر لینا، آپ کو وہ سارا کچھ مل جائے گا جس کی آپ کو حاجت ہوگی۔ بہت سارے میرے مسلمان بہن بھائی اپنی حاجتوں کے متعلق بڑا پریشان ہیں، بہت سارے وظائف کیے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں ان تمام مسلمان بہن بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آج اس وظیفے کو خدا را کر لو، کیونکہ آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے بلکہ بہت ہی زیادہ خاص دن ہے۔ آج کل ہر کوئی میرا مسلمان بہن بھائی پریشان ہے، جس کو دیکھے وہی پریشان ہے، ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد امیر ہونا چاہتا ہے، دولت پانا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی نوجوان ہے تو وہ تو اس پریشانی میں ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر سکوں، ان کے لیے کچھ کما کر دے سکوں، انہوں نے ساری زندگی مجھے پالا، مجھے اتنا بڑا کیا، آج میں بھی ان کی خدمت کر سکوں۔ تو آج ماہ رمضان المبارک کی 17ویں روزے کو اس ایک چھوٹی سی آیت کے وظیفے کو کر لینا، اللہ پاک خزانہ غیب سے آپ کی ہر حاجت پوری کر دے گا۔ جس کو بھی مانگو گے وہ چیز ملے گی، اس دنیا کی ہر جائز حاجت مانگو وہ بھی ملے گی، کیونکہ یہ دن بہت ہی زیادہ خاص دن ہے۔ اس دن کو باقی دنوں کی طرح مت سمجھنا۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس پیسے ہو اور بہت زیادہ ہو، وہ بہت زیادہ امیر ہو، وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جائے، کھانا کھائے، اپنی فیملی کو ساتھ لے کر جائے، لیکن تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کر سکے، اس کی جیب اجازت نہیں دیتی، اس کی اتنی آمدنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی جو حاجتیں وہ مرادیں پوری کر سکے۔ وہ اپنے مہینے کا بجٹ بمشکل گزارا کر رہا ہے۔ اگر کرائے کے گھر میں رہتا ہے تو اس وظیفے کو کر کے اللہ سے اپنی ہر جائز حاجت مانگے۔ انشاءاللہ اسی ماہ رمضان المبارک یا آنے والے رمضان المبارک کے درمیان میں اس میرے بہن بھائی کے پاس اپنا ذاتی گھر ہوگا۔ اگر کوئی جاب لیس ہے، اس کو نوکری نہیں مل رہی، پڑھا لکھا ہونے کے باوجود ہر طرف سے دھکے مل رہے ہیں، تو وہ میرا مسلمان بہن بھائی آج کے اس وظیفے کو کر لے۔ اگر کوئی کاروبار میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ میرا مسلمان بہن بھائی اس وظیفے کو خدا را خصوصی طور پر کر لے۔ اگر کوئی گھر میں نحوست، لڑائی جھگڑے، بیماری سے پریشان ہے تو اس وظیفے کو کر لے، کیونکہ یہ وظیفہ ہے اتنا خاص کہ اللہ پاک اس میرے مسلمان بہن بھائی کو خزانہ غیب سے نوازتا ہے۔ اس کے گھر میں بے حساب مال و دولت رزق آ جائے گا جو یہ وظیفہ کر لے گا۔ اس کی 7 نسلوں تک کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہو سکتی۔ اس کی آمدنی میں، اس کے کاروبار میں برکت آ جائے گی، اس کی ساری زندگی کے دکھ درد غم ختم ہو جائیں گے۔ اس نے جتنی مشقتیں مصیبتیں برداشت کی ہیں، جو اس کی زندگی گزر گئی ہے، لیکن جو اب اس کی زندگی رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ سکون سے گزرے گی۔ وہ اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں رہے گا، کیونکہ یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھنے کا آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا۔ اس کو آگے بھی ضرور شیئر کریں، اور آج کے دن اس دن کو ضائع نہیں کرنا۔ ہمارے پاس ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے۔ اس مہینے کو ہم نے ماہ رجب اور ماہ شعبان کے مہینوں کی طرح ضائع نہیں کرنا، بلکہ اللہ سے اپنی حاجتیں اور مرادیں پوری کروا لینی ہے۔ اللہ پاک سے ہر وہ چیز مانگ لینی ہے جس چیز کی میرے مسلمان بہن یا بھائیوں ہم کو ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے پر عمل کرنے والے مسلمان بہن یا بھائی کو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی رزق کی تنگی آ جائے، کبھی اس میرے مسلمان بہن بھائی کی کوئی حاجت رہ جائے۔ آج انشاءاللہ وہ اپنی 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی تو وہ بھی پوری کروا لے گا۔ بس ہمیشہ اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے پکارو، تم مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو، میں تمہاری دعاؤں کی مقبولیت میں، میں تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں تمہیں یاد کروں گا۔ بس مجھ سے مانگو، میرے سوا کسی سے نہ مانگو۔ میری عبادت کرو، اس دنیا کے کسی اور شخص کی یا کسی غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں۔ انشاءاللہ آج کے دن اس وظیفے کو کرنے والے کے انسان کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ انسان کی کبھی بھی حاجت ختم نہیں ہوتی۔ اس کی ایک حاجت ختم ہوتی ہے تو اسے دوسری حاجت آ ہی جاتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں رہنے والے شخص کو آئے دن کوئی نہ کوئی حاجت آ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، کسی بندے سے نہیں مانگنا۔ اگر کوئی رشتے کی بندش کی وجہ سے تنگ ہے
تو آج اس وظیفے کو کرے۔ کاروبار میں بے برکتی، رزق کی تنگی، ہر بیماری کا علاج ہے اس ایک چھوٹی سی آیت میں، اس ایک چھوٹے سے قرآنی وظیفے میں، جس کو آپ نے 17 رمضان المبارک کے دن خاص اسی دن کرنا ہے، اور یہ خاص اسی دن کا عمل ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس وظیفے پر عمل کر کے اللہ پاک سے اپنی حاجتیں پوری کروا لی، ان کے دن بدل گئے، ان کی ساری زندگی بدل گئی۔ وہ کل تک جو حقیر تھے، جو فقیر تھے، وہ اللہ کی رحمت سے آج امیر ہو گئے، وہ غنی ہو گئے۔ اس آیت کے صدقے، اس ایک چھوٹے سے وظیفے کی صدقے انہوں نے اپنی ہر حاجت اور مراد کو پا لیا۔ جن جن میرے مسلمان بہن بھائیوں کو آپ سے پہلے اس وظیفے کا پتہ تھا، آج آپ بھی حضور کے غلاموں اس وظیفے پر لازمی طور پر عمل کر لیجئے گا۔ یہ خزانے کی چابی ہے جو آپ کو دے رہا ہوں، اس کو آج کے دن لازمی طور پر کر لیں۔ ساری زندگی غربت اور مفلسی سے بچ جائیں گے، ساری زندگی محتاجی سے بچ جائیں گے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائیں گے، اپنی چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے لیے لوگوں سے مانگنے سے بچ جائیں گے۔ وہ اس میرے مسلمان بہن بھائی کی زندگی کے سارے دکھ درد غم ختم ہو جائیں گے، وہ انشاءاللہ خوشحالی میں زندگی گزارے گا، اس کے گھر سے لڑائی جھگڑے نحوستیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر وہ آج پریشان حال ہے تو اس وظیفے پر بالکل اسی طرح عمل کرے، اس کی پریشانی کا حل مل جائے گا اس میرے مسلمان بہن بھائی کو۔ آپ چاہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، خدارا آج کے اس وظیفے کو لازمی طور پر کر لیں۔ آپ کو اس وظیفے کو کرنے کی اجازت ہے، اس وظیفے کے لیے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وظیفہ بتلانے لگا ہوں، جو میرے مسلمان بہن بھائی ابھی تک ویڈیو کو کاٹ کر یا اسکپ کر کے دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے خدارا اب پوری ویڈیو کو تسلی سے دیکھ لیں۔ آج چند منٹ نکال کر اس کو دیکھ لیں گے تو ساری زندگی آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا، بلکہ آپ خود پر فخر کریں گے کہ میں نے 17 رمضان المبارک کے دن وہ وظیفہ کر لیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میں نے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کروا لیا۔ اب ذرا میرے مسلمان بہن بھائیوں توجہ اور غور سے سننا۔ وہ آیت کیا ہے؟ آپ نے 17 رمضان المبارک کسی بھی دن کے ٹائم، کسی بھی وقت، صبح فجر سے لے کر آپ کے پاس رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے، اس وقت میں آپ نے اسے ایک چھوٹی سی آیت کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 313 مرتبہ آپ نے اس آیت کو لازمی پڑھنا ہے، اور جو بھی حاجت ہوگی اس کے بعد اللہ سے مانگیں گے، وہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جولی میں ڈال دے گا۔ وہ آیت کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نعم پڑھنا ہے، دوبارہ پھر سنیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یعنی نون کے نیچے زبر ہے اور میم پر زبر ہے، نون کے نیچے ونعم الوکیل، اس کو اس طرح پڑھنا ہے، بالکل اسی طرح، کوئی غلطی کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اس دن کے صدقے اللہ سے اپنی حاجتیں اور مرادوں کو مانگنا ہے۔ جو بھی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، اس دنیا جہاں کی آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، وہ کام جو آپ کے صدیوں سے رکے ہوئے ہیں وہ آپ کے پورے نہیں ہوتے، وہ اس وظیفے کے صدقے پورے ہو جائیں گے۔ جو میرے مسلمان بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، میں ان سے کہتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے اس وظیفے پر بالکل اسی طرح وہ میرا مسلمان بہن یا بھائی دل میں شک و شبہ نہ رکھے، آزمانے کے لیے نہ کرے کہ یہ کام ہوگا کہ نہیں، میں آزما کر دیکھتا ہوں، کیونکہ کسی بھی قرآنی وظیفے کو آزمانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، اس سے بہتر ہے کہ اس کو نہ ہی کیا جائے، لیکن دل میں پختہ یقین رکھ کر، اللہ کریم کی ذات پر یقین رکھ کر کریں گے تو وہ آپ کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ بہت چھوٹی اور آسان سی آیت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ پڑھنے میں صرف چند سیکنڈ لگیں گے، اور اگر آپ اس کو 17 رمضان المبارک 313 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کے زیادہ سے زیادہ 5-10 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ وقت آپ کو نہیں لگے گا۔ اگر لگ بھی جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ قرآنی وظیفہ ہے، انشاءاللہ آپ اپنی حاجتوں اور مرادوں کو اس وظیفے کے صدقے اسی دن ضرور پا لیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں فرمائیں، اور اس ماہ رمضان المبارک کے صدقے ان کے رزق میں، ان کے مال و دولت میں
ان کے اولاد میں، جان و مال میں برکت اور اضافہ فرمائے۔ دیکھیے ہمارے رزق کے جو دروازے ہوتے ہیں بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں۔ ہم اکثر گناہوں میں اتنا مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یہودی جو غیر مسلم ہیں وہ تو اتنے گناہ کرتے ہیں، ان کے رزق میں تو کوئی تنگی نہیں ہے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں لیکن وہ اتنے گناہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ پاک ان کو وافر مقدار میں دے رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رب کریم کی ذات جس کو چاہے جتنا مرضی دے دے، لیکن جس کے لیے اس زندگی میں، اس دنیا میں اس کے لیے اتنی آسانیاں ہیں، اتنا رزق ہے، اور وہ اپنے رزق کو کہاں کہاں پر، کس جگہ پر لگا رہا ہے، کس طرح استعمال کر رہا ہے، اللہ پاک اس کا حساب اس بندے سے بخوبی لے گا۔ اور اگر کوئی یہودی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے پوچھتا ہے، اللہ پاک نے اس ساری کائنات کے رزق کا ذمہ خود لیا ہے، وہ پتھر میں پلنے والے کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے، تو آپ تو پھر بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ میرے دوستو، میرے مسلمان بہن بھائیوں، اللہ پاک سے آج اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کروانے کا دن ہے۔ آج بھی اگر ہم اسی دن کو دوسرے دنوں کی طرح سستی اور کاہلی میں گزار دیں گے تو یہ دن جو آپ نے آج ضائع کر دیا یہ پورے سال بعد آئے گا۔ اس کے لیے آپ کو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، پھر آپ ساری زندگی لوگوں سے مانگتے رہیں گے، لوگوں کے آگے ہی ہاتھ پھیلائیں گے، لوگوں سے ہی مانگتے رہیں اپنی چھوٹی چھوٹی حاجتوں کو۔ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے تو کسی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ یار مجھے یہ پریشانی آ گئی ہے، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، میری یہ حاجت ہے، مجھے پیسے کی بہت سخت ضرورت ہے، مجھے عطا کر دے۔ لیکن وہ بندہ آپ کو پیسے نہیں دیتا، ہو سکے کسی کو دے بھی دے، لیکن آپ کی عزت نفس کا کیا؟ مجھے بتائیں کہ آپ کی عزت نفس کیا رہ جاتی ہے؟ اس لیے ہر دم اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اس دن کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، بلکہ یہ دن بہت ہی زیادہ خاص دن ہے۔ جو اس دن اس چھوٹی سی آیت کو کر لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو ضرور پورا کروا لیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے جتنی شدت سے، میں تمہیں اتنی شدت سے یاد کروں گا۔ تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے سورۃ الرحمن میں فرمایا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ پاک کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ انسان اگر اپنے پورے جسم پر ایک نظر ڈالے تو اس کے جسم کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک بال بھی اللہ پاک کی دی ہوئی نعمت ہے، اور انسان کے اختیار میں تو اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے ایک بال کو، اس کی گروتھ کو روک سکے۔ یہ سب کچھ اللہ پاک کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ پاک کی مرضی سے ہل رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے مسلمان بہن بھائیوں، ہمیشہ اللہ سے مانگے۔ آج اس وظیفے پر عمل کر لے۔ جو بندہ آج اس وظیفے پر عمل کر لے گا ساری زندگی انشاءاللہ کسی کے محتاج نہیں رہے گا، بلکہ لوگ اس کے محتاج ہو جائیں گے۔ آج جو بندے اس میرے مسلمان بہن بھائی کو اپنے ساتھ بٹھانا پسند نہیں کرتے، جو اس کی غربت کی وجہ سے اس سے دور بھاگتے ہیں، اس کے میل و کپڑوں کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ دار آپ میں سے تھوڑا امیر ہو تو وہ اپنے سے کم تر رشتہ دار کو حقیر سمجھتا ہے اور اس کو پاس نہیں بٹھاتا، لیکن اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے آپ کے دن پھر جائیں گے، اور وہ جو رشتہ دار کل تک آپ کو اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے تھے آپ کے پاس بیٹھنے کو ترس جائیں گے۔ اللہ پاک کی رحمت سے جن جن میرے مسلمان بہن بھائیوں نے اس وظیفے کو کیا وہ رب کریم کی ذات سے مالا مال ہو گئے۔ ان کے رشتہ دار ان کے آگے پیچھے گھومنے لگے اور پوچھتے تھے کہ تو نے کیا کیا، کون سا عمل کیا، ہمیں بھی بتا، کل تک تو اتنا غریب تھا، آج تیرے پاس اتنا مال و دولت آیا کہاں سے؟ تو وہ سینہ تاڑ کر کہے گا کہ یہ میں نے اللہ پاک سے مانگا ہے، میں نے اس دن اس وظیفے کو کیا ہے، میرے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، میرے اللہ پاک نے میری دعاؤں، میری حاجتوں کو سنا ہے، میرے صبر کو اللہ پاک نے پھل لا دیا ہے۔ انشاءاللہ میرے دوستو، آپ نے بھی اس وظیفے کو کر کے میرے اللہ سے مانگنا ہے، کسی پیر کے پاس جا کر نہیں مانگنا، کسی پیر، جعلی پیر، فقیر کے پاس نہیں جانا، بلکہ ہم نے
آج اس دن اس وظیفے کو 17 رمضان المبارک کے دن کر کے اپنے اللہ سے اپنی حاجتوں کو پورا کروانا ہے۔ اس لیے آج اس عمل کے ذریعے میرے اللہ پاک کو یاد کر کے دیکھو، ساری زندگی کبھی بھی کوئی پریشانی آئے گی تو پھر مجھے کہنا، مجھے آپ دعائیں دیں گے انشاءاللہ، بلکہ جو پریشان حال ہوں گے ان کی بھی پریشانیاں زندگی سے ختم ہو جائیں گی اللہ پاک کی رحمت سے۔ اور جو بندہ بھی اس آیت کو پڑھتا ہے اس کے حفظ و ایمان میں، اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں رہتا ہے، وہ بندہ تنگ دستی مفلسی سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ یہ عمل یوں سمجھ لے کہ ایک نسخہ ہے جس کو بڑے بڑے لوگوں نے کیا اور وہ آج کامیاب ہو گئے، وہ فقیر سے بادشاہ بن گئے۔ جو کل تک بہت ہی زیادہ غریب تھے انہوں نے ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو اس وظیفے کو کیا، ان کو کسی نے اس وظیفے کا بتلایا اور وہ اس وظیفے پر عمل کر کے کامیاب ہو گئے۔ میرے دوستو، آج ہمارے پاس بھی وقت ہے، ہمارے پاس بھی اللہ پاک نے ماہ رمضان المبارک کا یہ دن بھیجا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا سارا مہینہ ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی جتنی ہو سکے فیض و برکات حاصل کرتے رہیں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بخشش و رحمت کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بخشش اور مغفرت کا عشرہ ہے۔ اب میرے مسلمان بہن بھائیوں، آپ کی توجہ چاہوں گا، آپ انہیں وظیفے کو غور سے سننا ہے اور کوئی بھی غلطی نہیں کرنی۔ اس سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو میرے ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں جو کہ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ انشاءاللہ اگر وہ میرے مسلمان بہن یا بھائی آپ کی شیئر کی ہوئی ویڈیو کو دیکھ کر اس وظیفے پر عمل کریں گے تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے اور قرآنی وظیفے کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہے۔ انشاءاللہ اگر آج آپ لوگ اس وظیفے پر 17 رمضان المبارک کے دن عمل کریں گے تو اللہ سے اپنی 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی تو وہ بھی پوری کروا لیں گے۔ اب وظیفے کی طرف چلتا ہوں۔ آپ چاہے دنیا کے کس مرضی کونے سے ہیں، جس مرضی ملک سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، نیپال سے ہیں، سعودیہ عرب سے ہیں، اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، اس وظیفے پر عمل کرنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وظیفہ اجازت عام ہے، کسی بھی مقصد، کسی بھی حاجت کے لیے کوئی بھی چھوٹا بڑا یا بوڑھا کر سکتا ہے۔ اب وظیفہ کیا ہے، آپ نے کس طرح پڑھنا ہے اور اس کے بعد دعا کس طرح کرنی ہے اس کو بھی سن لیں، اور کامنٹ میں اپنا نام ضرور لکھ کر جائیے گا۔ آپ کے لیے افطاری کے وقت خصوصی دعا کی جائے گی، کیونکہ میرے مسلمان بہن بھائیوں، افطاری کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک دعاؤں کو سنتا ہے، جب اللہ پاک روزے دار کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو بھی اس وقت ضرور قبول کیا جائے گا، آپ کے نام سے دعا کی جائے گی، اور اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں انشاءاللہ آپ پر جو بھی رحمت ہو، یعنی جو بھی پریشانی ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے حل ہو جائے گی۔ اب وظیفہ کیا ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے وہ غور سے سننا ہے۔ آپ نے 17 رمضان المبارک کسی بھی دن، کسی بھی وقت، یعنی کسی بھی دن میں، کسی بھی ٹائم، آپ نے یہ ایک چھوٹی سی آیت کُلًّا وعد اللہ الحسنى، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اس آیت کو آپ نے توجہ سے پھر دوبارہ سن لینا ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ بدر میں لوگوں کی تعداد 313 تھی، اور اس کی اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کر پڑھیں، آپ کو اس کا بے حد اجر و ثواب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود پاک درود ابراہیمی ہے۔ جب آپ اس کو طرز کے ساتھ دل میں آنکھیں بند کر کوئی یکسوئی کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو بڑا سکون ملے گا اور آپ کی دعا اللہ تک جائے گی ضرور۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی شروع میں پڑھنا ہے اور پھر کلن وعد اللہ الحسنی، اس ایک چھوٹی سی قرآنی آیت کو، اور یہ قرآنی وظیفہ ہے، اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ، اور پھر دعا کرنی ہے آپ نے اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے اپنی حاجتوں اور مرادوں کو مانگنا ہے۔ جو بھی حاجت ہو، جو بھی مراد ہو، شرمانا نہیں ہے، اللہ سے مانگ لینا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو ہی ہے جو ہم کو عطا کرنے والا ہے۔ اے میرے اللہ، تیرے سوا ہم جائیں کہاں؟ تیرے سوا اور حاجت روا کون ہے؟ اے میرے مالک و مولا، میری یہ حاجت ہے، میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ یا اللہ، اس 17 رمضان المبارک کے صدقے، اس قرآنی آیت کے صدقے، اس وظیفے کو کرنے کے صدقے میری جو حاجت ہے وہ پوری کر دے۔ یا اللہ، میرے رزق میں بے شمار اضافہ فرما دے، میری مشکلیں اور مصیبتیں اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں حل کر دے۔ میں بڑا پریشان ہوں میرے مالک و مولا، تیرے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا در مجھے، بس مجھے یہی ہے، تیرا در ہی در ہے، میری پریشانیوں کو حل کر دے۔ انشاءاللہ جب آپ رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ پاک بھی آپ کو یاد کرے گا، اللہ پاک بھی آپ کی دعاؤں کو سنے گا، اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ تو آج آپ نے 17 رمضان المبارک جمعرات کے دن کو مفلسی میں نہیں گزارنا، کالی اور سستی میں نہیں گزارنا، بلکہ اس دن اس وظیفے کو کر کے اللہ سے اپنی حاجتیں اور مرادوں کو پورا کروانا ہے۔ اللہ سے وہ اپنی تمام جائز حاجتیں جو آپ کی سالوں سے وہ کام جو آپ کے پہلے کبھی نہیں ہو سکے۔ جو میرے مسلمان بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے رزق کی تنگی نہیں ختم ہوتی، ہمارے گھر سے غربت نہیں ختم ہوتی، بیماری اور نحوست ختم نہیں ہوتی، تو اس میرے مسلمان بہن بھائیوں سے، حضور کے غلاموں سے میں کہتا ہوں کہ آج اس وظیفے پر عمل کریں۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی تنگی پریشانی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں عید سے پہلے وہ اللہ پاک کی ذات ہر کسی کو عطا کرتی ہے، وہ آپ کی دعاؤں کو بھی ضرور سنے گا، وہ آپ کی حاجتوں کو بھی ضرور پورا کرے گا۔ جب آپ سچے دل سے اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی آپ کو یاد کرے گا۔ اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج وقت ہے ہمارے پاس کہ ہمارے اس زندگی میں ہمیں اس دن کو دیکھنا نصیب ہوا، اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہمیں دیکھنا نصیب ہوا، اس کے روزے رکھنے کا ہمیں نصیب ہوا۔ اس لیے اس ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے رزق میں عزت میں بے شمار اضافہ فرمائے، آمین۔